السلام علیکم خواتین و حضرات ناظرین، ڈاکٹر حنا خان آپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں صحت زندگی پروگرام لیے ہوئے۔ آپ پچھلے کچھ ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی مل رہا ہے، آپ کی رائے آ رہی ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ بالکل شامل ہیں، کیونکہ پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ اٹس لائک اے کمیونٹی شو، جس کے اندر کمیونٹی خود بھی شامل ہو۔ ہمیں ایک سائڈ پہ بیٹھ کے لیکچرز نہیں دینے، اور آپ کی رائے اور پھر آپ کے مسائل، اور کبھی یہ ہوتا ہے مطلب الحمدللہ یہاں پر ہمیں کافی سہولیات ہیں اس ملک میں، ہسپتال کی، جی پی کی، لیکن پھر بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں، کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں، کبھی زبان کی وجہ سے، کبھی سمجھ اتنے نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی سٹاف کی کمی کی وجہ سے، یہ بھی ہوتا ہے۔ میں خود NHS میں کافی سال کام کرتی رہی ہوں، اور ایسا ہوتا ہے کہ سٹاف کی کمی کی وجہ سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مریضوں کو پورا ٹائم جیسے وہ چاہتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، ہمیں خود کٹ شارٹ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا بھائی OPD میں بیٹھے ہیں تو 10 منٹ ہیں، بس اس میں ہی جو ہے کنسلٹیشن کر لی۔ اب اگر اس کے کچھ ایکسٹرا سوال رہ گئے ہیں تو اگر اس وقت ایکسٹرا کوئی نرس ہیں یا ہیلتھ کیئر میں کوئی اور ہیں، کاؤنسلرز بھی ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے، پھر بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ جو ترجمان ہوتے ہیں انٹرپریٹرز، ان کا بھی پچھلے، اب تو کچھ پھر واپس بہتر ہو گیا، پہلے جب فنڈنگ کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا 2-3 سال پہلے تو وہ بھی غائب ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ہمیں ڈاکٹرز ہی کو اس میں کرنا پڑتا تھا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ان سارے گیپس کو فل کرنے کے لیے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم نے سوچا، اور اس کے مطلب دو طرف سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ بھئی آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ اور ہمیں یہ فائدہ ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں پر کمیاں ہیں اور کہاں پہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم جن ٹاپکس پر بات کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہم ایسے لیتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کسی خاص مسئلے کے بارے میں تو پھر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگلی بار اس پر بھی بات کر لیں گے، اگر پچھلی دفعہ اتنا وقت نہیں ملا۔ ہم نے کچھ حمل کے مسائل پر بھی بات کی تھی، ڈیلیوری اور ڈیلیوری سے پہلے اور اس کے بعد، لیکن یہ صرف حمل کے لیے نہیں ہے پروگرام، آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں صرف پریگننسی ہی پر بات ہوگی۔ اور مسائل جیسے ہمارے پاس یہ جلد کے، سکن کے مسائل کے بارے میں بھی فون آتے رہے، مختلف عمر کے حصوں میں، جیسے نوجوان بچیاں ہیں اور لیٹ بھی، یعنی کہ ہمارے پاس 60 ایئرز 50 سال سے اوپر کی خواتین کے بھی کچھ سوال آئے ہیں۔ تو اس میں جو جس کو کہ عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ مینوپاز یا پوسٹ مینوپاز، وہ ایک عمر جو ہوتی ہے اس کے اپنے ہی کچھ مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ شروع میں جب 13 سال اور جوانی کی عمر یا پیوبرٹی شروع ہوتی ہے اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اووریز دوبارہ واپس ویکنس کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں یا کمی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کچھ مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھنے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ان کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اور مسئلہ مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہر چیز کے بارے میں یہی اصول ہم اپلائی کرتے ہیں کہ چیز کو اگر اس کے بارے میں علم ہو تو پھر اس کی وجہ سے جو تکلیف بھی ہو تو اس میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارا دین بھی بہت زور دیتا ہے علم حاصل کرنے پر، اور قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، تمام پچھلے انبیاء کرام سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکمت اور علم کے بارے میں بہت بڑا درجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے سوچ سے اپنے ارد گرد دیکھ کر بہت سی چیزیں ڈسکور کی، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اس زمانے کی ایسٹرونومی آپ نے ڈسکور کی، چاند اور سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، ان کا غروب ہونا، طلوع ہونا، اور اس سے بہت سارے نتائج نکالے۔ تو ہم لوگ بھی مطلب اسی، اب تو خیر ایسا ہمیں فرام روٹس یا فرام اسکریچ، یعنی اس کی جڑ سے تو کرنا ہی نہیں پڑتا۔ الحمدللہ صدیوں میں کئی لوگوں نے بہت کام، یعنی کہ انسانیت کی تاریخ میں ہم سے بڑوں نے بہت سارے کام کر دیے ہیں۔ ہمارے لیے اب کیا ہے کہ اس علم کو گریب کرنا، اس علم کے لیے وقت نکالنا۔ اس وقت اس دور کی جو انسانیت کے لیے آزمائش ہے، میرا خیال ہے وہ وقت کی آزمائش ہے،
کہ زندگی اتنی تیزی پر آ گئی ہے کہ وقت نکال کے، ابھی میں کل یا پرسوں ابھی ریسنٹلی اپنی ہی جی پی سے میں بات کر رہی تھی اور ہم کسی بک کی بات کر رہے تھے، اور ایک اور میری ساتھی ہیں وہ انٹرپریٹیشن کا کرتی ہیں، تو وہ بکس کی بات جب ہو رہی تھی تو کہتی کہ وقت ہی نہیں ملتا. تو پھر یہ ہے کہ واقعی ایک چیلنج ہے کہ اب یا تو سفر کے وقت، اسی لیے اب آڈیو بکس آ گئی ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ اگر سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں یا ڈرائیو کر رہے ہیں یا چلتے پھرتے یا کچن میں کام کر رہے ہیں، تو آپ سننے کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ پروگرام بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ یہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ اپنا کچھ کام بھی اس وقت کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ، اور آپ اس کو ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہیں. تو اسی لیے پھر ہم نے سوچا تھا کہ ہر زندگی کی سٹیج کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں علم، اور کچھ نہ کچھ اس کو خود بھی اپنی طرف سے بھی ریسرچ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں، تو پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ مشکلات تھوڑی سی ہلکی ہو جائیں گی. تو پھر یہ جو ایج ہوتی ہے 50 کے بعد، 50 کے بعد، ایک زمانہ تھا کہ 40 کے بعد ہی خواتین و حضرات یہ مطلب وہ لے لیتے تھے ٹیک لگانے کے لیے چھڑی وغیرہ، سٹک وغیرہ، کہ بس اب تو ہمارا جو طاقت کا زمانہ تھا وہ اب گزر ہی گیا ہے اور اب ہمارا آرام کا وقت آ گیا ہے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو زمانے کی دوڑ جو ہے اور تیزی جو ہے وہ آرام نہیں کرنے دیتی اتنے جلدی. آپ 40 سے کیا 50 اور 60 سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں، مگر آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح دنیا جس رخ پہ چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک دم سے ہی فرصت مل جائے اور بیٹھ جائیں، بلکہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں مصلحت ہے. جب تک ہمارے پاس صحت ہے، جب تک ہمت ہے، ہم کیوں نہ لگے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں دی ہی اس لیے ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم کاشت کر سکیں. یعنی کہ جب ہم چاہے آرام بھی کر رہے ہوں یا ہم کچھ کام بھی کر رہے ہوں، اگر نیت ہماری، ابھی کل پرسوں ہی کوئی پروگرام آ رہا تھا انٹینشن کے بارے میں، نیت کے بارے میں، کہ آپ سو بھی رہے ہوں، سونے بھی لگیں اور آپ سونے سے پہلے اپنی دعا پڑھ لیں سونے کی، اور یہ نیت اور ارادہ کریں کہ میں جو ہوں اس سے میری نیند پوری ہونے کے بعد میں دوبارہ فریش ہو جاؤں گی، اور اس کے بعد اپنا سلسلہ پھر شروع کر سکوں گی. جو رات کا یا صبح کا عبادت کا معاملہ ہے وہ بھی بہتر ہوگا. پھر مجھے جو کام اپنا کرنا ہے، جو میرے ذمے کام ہیں، چاہے فیملی کے ہیں یا جاب کے ہیں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، یا کسی کو ہم سے کوئی ضرورت وابستہ ہے، تو وہ سب بھی میں بہتر کر سکوں گی. یہ ساری نیتیں لے کے کس کے لیے؟ کہ اللہ کی جس نے بنایا ہے، کیونکہ اس نے بنایا اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم تو اس کے یہاں پر ایز اے سلیو یا اس کے بندے، اس کے غلام کے طور پہ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر امن و امان کی ایک زندگی گزارنے آئے ہیں، اور اپنے ارد گرد بھی اسی چیز پہ نظر رکھنے کہ ہمارے ارد گرد بھی جتنے لوگ ہیں وہ امن و امان میں ہوں، خوش و خرم ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں. پریشانی اور تکلیف میں اگر ہیں تو میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں یا کیا کر سکتا ہوں، یہ سب دیکھنے کے لیے. تو وہ آپ کی نیند بھی 4 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی جو ہے انشاءاللہ پوری کی پوری اس کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا. تو اسی طرح جو ہے یہ جب عمر 50 اور اس سے آگے آتی ہے، تو جہاں مینوپاز کے دوسرے مسائل آتے ہیں. پچھلی بار ایک سسٹر نے پوچھا تھا ہاٹ فلیشز کے بارے میں، جیسے گرمی ایک دم لگنا، تو ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور کچھ ہم نے مطلب میں نے کہا تھا کہ میڈیسنز وغیرہ جیسے گیباپینٹین ہے یا اور پیروکسیٹین ہے، کچھ لوگوں کو اینٹی ڈپریسنٹس یا ہارمونز بھی چاہیے ہوتے ہیں، پروجیسٹرون وغیرہ، تو وہ جی پی ہی آپ کو پرسنل، یعنی یہ تو جنرل میں یہاں بتاتی ہوں، کون سا اس میں سے آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کا پرسنل جو ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، جی پی ہے، وہ اس لیے بہتر بتا سکے گا کہ اس کے سامنے آپ کی پوری فائل ہوگی کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے، کون سی اور دوسری دوائیاں آپ لے رہے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کی لے رہے ہیں یا ہارٹ کی یا ڈائبٹیز کی، اس کے ساتھ کس کا انٹریکشن ہوگا. اچھا یہ بھی ہم دوبارہ کلیئر کر دیں کہ جو کچھ ہم یہاں پہ بتائیں گے وہ ایک جنرل انفارمیشن، ایک عمومی معلومات ہوتی ہیں. آپ کے لیے اپنے ذاتی طور پہ کیا چیز بیسٹ ہے وہ وہی آپ کا پرسنل، آپ کا جی پی، آپ کا طبیب بہتر بتا سکتا ہے. پھر کچھ ایسے بھی اگر آپ کو یہ چاہیے کہ ایسٹروجنز یا ہارمونز آپ نے یوز کرنے ہیں، لیکن آپ خالص وہ دوائی یا ایلوپیتھی کا نہیں چاہتی، تو کچھ پلانٹ اورینٹڈ یا پلانٹ جنریٹڈ، پلانٹ ڈیرائیوڈ ایسٹروجنز اس کو کہتے ہیں، جو کہ یہ جڑی بوٹیوں سے تیار کیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے مختلف چیزیں کیسے ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ سٹریس اور مینٹل ہیلتھ کا بھی ایک لیول آتا ہے. یعنی زندگی اتنے سال گزار کے آپ نے جو کچھ بھی شادی بیاہ بچے اور جو کچھ بھی اب تک زندگی میں کیا، وہ سب جمع ہوتے 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 ایک یوں سمجھ لیں کہ ڈھیر سا بن جاتا ہے، اور دماغ میں بھی اتنی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. اسی لیے
آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ آن ایئر ہماری ایک اور بہن ہوں گی جو کہ اس میں ایکسپرٹیز رکھتی ہیں کہ یہ سٹریس کے معاملات اور ان میں کاؤنسلنگ اور ان کے بارے میں صحیح مشورے دینا، ڈائریکشن دینا، کس طرح سوچنا ہے، کیسے پازیٹیو لینا ہے، نیگیٹو کو کیسے بہتر کرنا ہے کہ وہ ہمارے ذہن پہ اس طرح اثر نہ کرے، اور ہمارا جو ذہنی دباؤ کا اگر ہم شکار ہیں تو اس کو کیسے ہلکا کیا جا سکتا ہے. سسٹر عابدہ احمد. تو ابھی تو ہم ایک بریک لیں گے، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ سسٹر عابدہ بھی شامل ہوں گی. اگر سسٹر عابدہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم آپ کی آواز سن لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہے نا، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی باتیں بہت غور سے اور دلچسپی سے سن رہی ہوں الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت بزی ہیں، بہت مصروف ہیں، آپ کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے آپ کے کام کی، اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ پیرنٹ پارٹنرشپ کا بھی کچھ آپ کا تجربہ ہے، ریلیٹ کے ساتھ آپ کام کر بھی چکی ہیں، کر بھی رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ساتھ ساتھ ہیلتھ کے، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ، اور آپ بھی میرا خیال ہے اتفاق کریں گی مجھ سے، کہ صحت، جسمانی صحت کے ساتھ یہ ذہنی ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اور ایک کو چھوڑ کے ہم دوسرے کو نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بالکل یعنی کہ اگر چیزیں بالکل لنکڈ ہیں آپس میں، فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ اور ویل بینگ کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو جیسے بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ اپنے ذہنی سٹریس کو، دباؤ کو کم کریں. تو اب ہم مختصر سی ایک بریک لیں گے. عابدہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ناظرین آپ بھی ساتھ رہیے گا. مختصر سی ہم بریک لے رہے اور پھر آپ کو دیکھتے ہیں. اور آپ سے اگر آپ کے کوئی سوال ہیں اور کچھ ذہن میں اس طرح کا عابدہ کے لیے یا میرے لیے، کوئی بھی ہم مل کے اس کو دیکھیں گے. تو آپ اپنے سوال بھی لے کر آئیے گا، اپنے کمنٹس ہیں، کوئی معلومات ہیں وہ بھی دیجیے گا. اوکے، السلام علیکم. سی یو. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صحت زندگی لیے ہوئے ہم پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے، اور آج ہمارے ساتھ ہماری بہن جو ہیں عابدہ احمد بھی ہیں، جو کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں. ریلیٹ سے بھی ان کا تعلق ہے. پیرنٹ پارٹنرشپ، اسکولوں میں اسپیشل نیڈز اور ڈسیبلٹی سے متعلق بچے، ان کے معاملات، اس کا بھی انہیں تجربہ ہے 8 یا 9 سال کا. اور اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات، کیونکہ ایک بہن نے سوال کیا تھا، اگر آپ ہارمونز نہیں یوز کرنا چاہتی ہاٹ فلیشز کے لیے، تو میں نے جیسے بتایا پلانٹ ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں ایسٹروجنس، جن کو فائٹو ایسٹروجنس کہتے ہیں. وہ آپ اپنے جی پی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو اگر سوٹیبل ہیں. ان سے کہیں جو پلانٹ سے یا جڑی بوٹیوں سے جو بنتے ہیں ایسٹروجن ہارمونز، کیونکہ ورنہ باقی تو پلیسنٹا سے اور ہارسز اس طرح کی چیزوں سے لیتے ہیں نا، اینیمل ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں، لیکن پلانٹ ڈیرائیوڈ بھی ہیں. مگر جو ہربل ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اس پہ ہاٹ فلیشز میں اتنی ہیلپ نہیں کرتی. میں نے سویا وغیرہ کچھ بتایا تھا پچھلی دفعہ، اور یہ ڈیٹس، کھجور اور شہد اور بلیک سیڈز جو ہماری یہ ٹریڈیشنل چیزیں بھی ہیں، بلکہ یہ طب نبوی سے آپ کو ملتی ہیں، یہ بھی اس کی بھی اچھی فیڈ بیک ہے کہ اگر آپ باقی چیزیں نہیں کرنا چاہتی، لیکن آئل آف ایوننگ پرمروز بھی ضرور دیکھ لیجیے گا. وہ سپر مارکیٹس میں آسانی سے مل جاتا ہے، آئل آف ایوننگ پرمروز کیپسولز کی صورت میں. تو عابدہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بھی کالز کھلی ہوئی ہیں، آپ کے بھی کوئی اگر آپ نے عابدہ سے کچھ سوال کرنے. اور ہاں، ہماری جو اسکن کی تھیں زرقہ، وہ بھی ہوں گی اویلیبل اگر کسی بہن کا کوئی اسکن کا سوال رہ گیا تھا. تو عابدہ آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ کاؤنسلنگ جو ہے آپ کا، تو کاؤنسلنگ کا ہے نا ایک وہ، کیونکہ اس میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے عام لوگوں کو بھی، بلکہ خود مجھے بھی ہو جاتی تھی کہ سائیکائٹری تو کیونکہ وہ میڈیکل سے ہے نا، ہمارے کولیگس ہیں سائیکائٹرسٹ جو میڈیسنز دے سکتے ہیں، اور وہ یہ جو ہے سی بی ٹی وغیرہ کر سکتے ہیں، سی بی ٹی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سائیکو اینالسٹس ہوتے ہیں اور سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. اس کا تھوڑا سا فرق بتائیں، اور پھر کون سا مطلب کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اور آپ کون سا والا زیادہ کرتی ہیں؟ جی انشاءاللہ. بھی نا مختلف، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے جو انٹرونشنز ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور کاؤنسلنگ جو ہے یا سائیکو تھراپی جو ہے
یہ آتی ہے ٹاکنگ تھراپی کے ریمیٹ میں، یعنی کہ آپ بات چیت سے اور بات چیت کرتے ہوئے جو ہے اپنے پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے یہ کافی اب جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ امپورٹنس اور زیادہ دی جانے لگی ہے، جبکہ ہسٹوریکلی بھی اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ کافی جو ہے یہ یوزفل چیز جو ہے کافی عرصے سے ہے. اسلامکلی بھی اگر دیکھیں، ڈفرنس بتانے سے پہلے میں ویسے یہ چیز بھی اپنے جو سننے والے ان کو بتا دوں کہ اسلامکلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کے آتے تھے اور ان سے ڈسکس کرتے تھے، اور اسی ڈسکشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حل بھی لوگوں کو بتاتے تھے، کاؤنسلنگ کرتے تھے ان کی. ایگزیکٹلی، بالکل. تو کاؤنسلنگ جو ہے یہ ایک بہت ہی، اس کا اردو میں کیا لفظ، کوئی اردو کا لفظ ہے کاؤنسلنگ کے لیے؟ مشورہ یا اب آپ بڑا ہی اچھا سوال ہے، آپ کا ٹیسٹ کریں ضرور ہی اس کو جو ہے نا اس کو دیکھنا پڑے گا، ہے نا، دیکھنا پڑے گا اور پوچھنا پڑے گا، کیونکہ اگر کسی بہن سننے والوں میں ناظرین میں کسی کو پتہ ہے تو ضرور ہمیں فون کریں. I think that's a really good question. So that going back to آپ جو پہلے پوچھ رہی تھی کہ فرق کیا ہے، تو دیکھیں جو سائیکو تھراپی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے نا وہ بیسیکلی اپ برنگنگ سے، یعنی جو ہماری تربیت ہے اور ہماری پرورش ہے اس سے اس کا بہت بڑا اثر ہے. تو اس ساری چیز کا کانسیپٹ یہ ہے اس سائیکو انالیسس کا اور نفسیات کا کہ جو چیزیں ہم نے بچپن میں دیکھی ہیں، جس طریقے سے ہمارا بچپن گزرا ہے، اس کا اثر ہوگا ہماری پرسنالٹی کے اوپر جوانی میں، بڑھاپے میں ہم جیسے اپنے معاملات میں جیسے بہیو کریں گے. اور اس کا تعلق ہمارے فوبیا سے، یعنی ارریشنل لوگوں کو چیزوں کے ڈر پڑ جاتے ہیں، یا کمیونیکیشن میں کوئی لوگ بہت ہارش ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ لوگوں کو بانڈنگ میں، یعنی تعلقات میں لوگ نرمی نہیں برت سکتے، یعنی اپنے میاں بیوی کے تعلق میں بانڈنگ، جس کو اب اردو میں آپ مجھ سے پوچھیں گی بانڈنگ کا لفظ ہے نا، تو مجھے اتنا اچھا نہیں آئے گا بتانا، مگر آپ سمجھ وہ آپ نے کہا نا تعلقات میں، خلے وہی ہے تعلق قائم کرنے میں یا تعلق بنانے میں. ایگزیکٹلی. اور وہ رشتے، یہ سب چیزیں جو ہیں ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے ہمارے جذبات سے، اور جو چیزیں ہمارے ایموشنلی ہم نے ان کو کیسے پروسیس کیا ہوتا ہے. تو کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی اس چیز کو ہیلپ کرتی ہے، یعنی ہمارے بیہیویئرز میں جو فالٹی بیہیویئرز ہیں یا نیگیٹو پیٹرنز ہم نے بنا لی ہیں ان کو. اب اسی کی ایک اور طریقہ ہے CBT، جس کو ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں، جو کہ آج کل NHS پہ بھی کافی GPs بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے، جیسے ڈپریشن کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جس کو CBT بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کرتا ہے، یا جیسے اور طرح کے کچھ فوبیاز ہیں، یا OCD جو ہے obsessive compulsive جی، جس میں لوگوں کو ایکسیسولی، جیسے کچھ لوگوں کو جراثیم سے بہت زیادہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ مستقل ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. اور ہاں، بلکہ اس میں یہ وضو وغیرہ کا کچھ مطلب کہ ریلیجس لوگوں میں، مذہبی لوگوں میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے نا. اس کا مطلب کہ صرف دین یا مذہب کی نالج ضروری نہیں کہ ہر وقت وہی بس کافی ہو، اس کے باوجود بھی ایسا ہو جاتا ہے. اور یہی وہ بڑی بات ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ ایز اے کمیونٹی، ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو تو ہمیں ذہنی طور پر کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. جبکہ آپ کو پتہ ہے ایز اے میڈک آپ جانتی ہیں کہ کئی دفعہ ڈپریشن جو ہے وہ جو ہے کیمیکل امبیلنس. جی جی. تو جو آپ OCD کی بات کر رہی تھی، اسپیشلی جو وضو وغیرہ ہونے کے باوجود بار بار کرنا، اور پھر کافی گھر والے بھی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، واٹر کا بل چڑھ جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں اسکروپولوسٹی، یعنی وہ صرف وضو کے لحاظ سے نہیں بلکہ کرسچنز اور ہندوز اور ان لوگوں میں بھی، یعنی آپ کے اندر سینس آف سن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں مستقل ناپاک ہوں یا میرے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خدا نخواستہ نہیں معاف کرے گا. اور وہ obsessive نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ obviously آپ کی روزانہ کی عام زندگی میں ایک ہنڈرنس بنتی ہے اور رکاوٹ بنتی ہے. اور اس کو پھر ہم کاؤنسلنگ سے، چاہے وہ CBT کا ماڈل ہو یا دوسری کاؤنسلنگ ہو، ہم اس سے ڈیفینیٹلی اس کا علاج کرتے ہیں. اور میرے پاس بھی ایسے لوگ، میں نے پچھلے 1 سال میں کافی زیادہ ایسے ینگ بچوں کے ساتھ، یعنی اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے لے کر 60s میں لوگوں تک اس چیز کو دیکھا، اور الحمدللہ اللہ کی مرضی سے مدد کی ان لوگوں کی. اچھا، الحمدللہ. تو آپ کے پاس مطلب پرائیویٹلی آتے ہیں لوگ، یا آپ کسی NHS کے تھرو بھی کر لیتی ہیں، یا لوکل اتھارٹی کاؤنسل؟
جی اس وقت تو یہ کہ میں اپنا پرائیویٹ کام جو کرتی ہوں وہ امانہ کاؤنسلنگ کے نام سے میری سروس ہے، اور جس میں پرائیویٹلی لوگوں کو دیکھتی ہوں، اور یہ صرف مسلمان بہن بھائیوں کے لیے سروس ہے اور فیملی کے لیے ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہم لوگ ایز اے کمیونٹی نان مسلمس کے ساتھ جا کے اپنی یہ پرسنل باتیں ہمیں اچھا نہیں لگتا کرنا، اور پھر کئی دفعہ لینگویج کی بھی بیریئر ہوتا ہے، تو اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے چونکہ ریلیٹ سے تو میرا پچھلے 15 سال سے ایک تعلق ہے، مگر میں نے یہ نوٹ کیا کہ ریلیٹ کے تھرو ہمارے لوگ بہت کم آتے ہیں۔ اچھا، ریلیٹ کا تھوڑا سا بتا دیں، ہو سکتا ہے سب ناظرین کو نہ پتا ہو ریلیٹ کی کیا سہولت ہے اور وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں ریلیٹ کو۔ جی تو ریلیٹ جو ہے وہ ایک نیشن وائڈ یعنی پورے ملک میں ان کے کوئی تقریباً 127 یا 130 سینٹرز ہیں، اور ریلیٹ جو ہے وہ اسپیشلی کام کرتا ہے ریلیشن شپس پہ، یعنی میاں بیوی کے آپس میں کوئی پرابلمس ہوں یا فیملی کے آپس میں پرابلمس، بچوں کے ساتھ بھی ہوں، والدین کے ساتھ، کوئی بھی ٹینیجرز کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ پرابلمس ہو سکتے ہیں یا کچھ بھی، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ کاؤنسلر جو ہے وہ ویکلی بیسس پہ، یعنی اس کا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کاؤنسلنگ کا کہ آپ ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں اور 1 گھنٹے کا آپ کا سیشن ہوتا ہے، اور پھر نیکسٹ ویک آپ پھر وہ 1 گھنٹے کا سیشن اسی ٹائم پہ لیتے ہیں، جو کہ بالکل کانفیڈینشیل چیز ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں پتا کہ آپ اس کمرے میں 2 لوگوں کے درمیان جو بات ہو رہی ہے یا 2-3 لوگوں کی وہ اسی میں رہتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ پروسیس یہ کہ انشاءاللہ اب ہمارے لوگ بھی اب آہستہ آہستہ ان کو اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک بہت مفید اور اسلام سے کمپیٹیبل کانسیپٹ ہے۔ تو یہ جی پی کے تھرو ریفر کیا جا سکتا ہے ریلیٹ کو، یا لوگ خود ہی ڈائریکٹ آتے ہیں؟ ریلیٹ جو ہے ڈیفینیٹلی لوگ جی پی کے تھرو بھی ریفر کرتے ہیں اور سیلف ریفرل بھی ہوتا ہے، دونوں پاسبلٹیز ہیں، یعنی آپ لوکل اپنا ریلیٹ کا نمبر ڈھونڈ کے آپ خود بھی اپنے آپ کو سیلف ریفر کر سکتے ہیں، اور جی پی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو، مگر اوبیسلی ریلیٹ کا جو ہے وہ اسپیسیفک ہے کہ آپ کی اپنے ازدواجی چیزوں کے لحاظ سے آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اچھا، ناظرین کو میں یہ تھوڑی یاد دہانی کرانا چاہ رہی ہوں جو ابھی شاید انہوں نے پروگرام جوائن کیا ہو، کہ ہم کیوں ہیلتھ شو میں یہ ساری باتیں کیوں کریں۔ اصل میں بات اس طرح ہوئی تھی کہ پچھلی بار جیسے مینوپاز کے اوپر یا ایک ایج کے بعد جو کچھ مسائل شروع ہوتے ہیں، اس میں ہم نے کچھ اسکن پہ، جلد کے مسائل پہ بھی بات کی تھی، بال زیادہ اگ آنا اور پھر جھائیاں اس وقت بھی پڑنا اور ایکنی وغیرہ، تو اس کے ساتھ اور کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، ہاٹ فلیشز کی بات ہوئی تھی۔ تو پھر ایک اور بات تھی کہ سٹریس، جو ذہنی دباؤ ہے اور پریشانیاں ہیں اور نیند کا نہ آنا، ایسی چیزیں بھی اس وقت بڑھ جاتی ہیں۔ بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جانا اور پھر ان کی شادیاں ہونا، ان سلسلوں کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ ایک ماں کے لیے بہت ہی پینفل ٹائم ہوتا ہے۔ باپ تو پھر بھی باہر اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، اور وہ مائیں جو کہ جاب وغیرہ کرتی ہیں وہ اپنی مصروفیات میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اثرات بہرحال سبھی پہ، فیملی، پوری فیملی کے اوپر ان چیزوں کے، ان تبدیلیوں کے، جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں ان پہ پڑتے ہیں، اور پھر وہ ذہنی ہماری جو صحت ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، اس پہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیونکہ جیسے کہ ابھی پہلے آبدہ بات کر رہی تھیں اور ہم ڈسکس اس بات کو بھی ہم بحث میں لا رہے تھے کہ وہ جو ذہن پہ اثرات ہوتے ہیں بدلتے ہوئے حالات کے، وہ صرف ذہن تک نہیں رہتے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کو ایک رات نیند نہ آئی باقی تو سب ٹھیک ہے، اس کے اثرات آپ کے دل پر، آپ کے بلڈ پریشر پر، اور آپ کی ایون سکن پر۔ جیسے پچھلی بار سسٹر زرکا نے جب ہمیں سکن کا بتایا تھا تو انہوں نے پانی زیادہ پینا اور ریلیکس کرنا، ریسٹ کرنا، اور اپنے ذہن کو جو پریشانیاں ہیں ان سے تھوڑا سا الگ رکھنے کی کوشش کرنا، یا ان کو کسی طرح حل کرنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ ہر وقت آپ کے اوپر سوار نہ ہوں۔ جیسے کہ ایک لسٹ بنا لی جائے مسائل کی، اور پھر ان کو دیکھا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ اس طرح کرنا، یہ اس طرح، اور اس میں اگر کچھ مدد کی ضرورت ہے تو مدد لینا۔ تو وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کہاں سے مدد لی جا سکتی ہے، اور کب آپ جی پی کے تھرو جائیں گے، اور کب ایسا بھی ہے کہ آپ ڈائریکٹ انٹرنیٹ پہ جا کے یہ چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تاکہ پھر آپ کا، کیونکہ آپ خود یہ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے اثرات آپ کی باقی جسمانی صحت پہ بھی پڑتے ہیں۔ اچھا، خواتین کے لیے تو خاص طور پہ یہ ہے کہ جو ذہن کا، ہمارے دماغ کا، اگر آپ دماغ کی تصویر نکال کے دیکھیں انٹرنیٹ پہ یا کسی کتاب سے، تو اس کا جو پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے سامنے، یعنی جہاں سے ہماری شخصیت بنتی ہے، اسی کے بالکل ساتھ ہی سارے ہارمونز جو نکل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری وہ والے ہارمونز
جو کہ ہماری اووریز کے اوپر اثر کریں گے, ہمارے منتھلی سائیکل کے اوپر اثر کریں گے, پھر بعد میں پریگننسی کا معاملہ ان سے چلتا ہے. تو یہ بالکل قریب اس طرح بالکل جڑے ہوئے ہیں. تو جو کچھ بھی آپ کی پرسنالٹی سے اور جو کچھ اثرات ارد گرد سے پڑ رہے ہیں آپ کے ذہن کے اوپر, آپ کے باہر سے, اور وہ ذہن کے اس حصے پہ اثر کر رہے ہیں, تو اسی کے ساتھ ہی ہارمونز کا معاملہ ہے. تو اس لیے یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے. اور اس میں ہمارے ساتھ جو دوسرے یہ آبدہ, بلکہ پیرنٹ پارٹنرشپ کی آبدہ جو بات ہے بچوں کے مسائل, یعنی کہ جس میں ینگ لوگ ہوتے ہیں, آپ نے کافی ڈیلنگ کی ہے ینگ لوگوں کے ساتھ, ڈسیبل لوگوں کے ساتھ, یا اسپیشل نیڈز کے بچوں کے ساتھ, لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ. اس میں جو ہے کچھ ہیلتھ کے ایشوز آپ کے سامنے آئے؟ جی بالکل ہنا, آپ اوبویسلی ڈسیبلٹی جو ہے, اور ڈسیبلٹی چاہے وہ فزیکل ہو یا مینٹل ہیلتھ سے لنکڈ ہو, ان سب چیزوں کا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اوبویسلی صحت کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب میں اپنے اس رول میں تھی, پیرنٹ پارٹنرشپ والے رول میں, تو یہ چیز سب سے زیادہ سامنے آتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے جب کسی ایک فیملی میں ایک ڈسیبل بچہ آتا ہے تو اس کا وہ فیملی ساری فیملی اس کو کیسے مینیج کرتی ہے, اور اس فیملی کے ڈائنامکس پہ کیا اثر ہوتا ہے اور کتنی چینجز لانی پڑتی ہیں. اور وہ شروع سے اگر دیکھا جائے کہ پلاٹ کرتے ہیں ہم وہاں سے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں اس لاس سے کیسے مینیج کرتی ہے, کیونکہ ماں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بچے میں یہ مشکلات ہوں گی, اور اس ٹائم پہ ماں کو کیا سپورٹ چاہیے ہوتی, کیونکہ ماں کا اپنا فوکس بھی سارا ظاہر اپنے بچے کی طرف چلا جاتا ہے, اور ماں کی اپنی نیڈز اس وقت نگلیکٹ ہوتی. تو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز اتنے براڈ ہوتے ہیں, اوبویسلی پھر بچوں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں فزیکل بھی اور ایموشنل بھی, ٹین ایج کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بہت ہی براڈ چیز ہے, مگر یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہر ایک کے ساتھ ہر وقت ریلیونٹ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ جیسے نوکری آئی اور گئی, اس کا کیا اثر ہوگا, ایک دم سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی بڑا فیملی سے چلا گیا, اس کا کیا اثر ہوگا. تو آئی تھنک کہ میرے اس ٹائم میں جو میں نے چیز دیکھی پیرنٹ پارٹنرشپ کے, اس میں بھی یہ چیز بہت پروفاؤنڈ تھی کہ صرف اس بچے کا نہیں کہ جس کی ہم لوگ آفٹر کریں, پوری فیملی کی ایموشنل ہیلتھ اور ویل بینگ کو نظر میں رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. مگر پیرنٹ پارٹنر تو میرا خیال ہے کافی بعد میں نہیں آتے اسکول کے لیول پہ, جیسے جب بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور اس وقت کوئی ڈائگنوسس ہوتی ہے 6 مہینے کی عمر میں یا سال کی عمر میں, اس وقت تو میرا خیال ہے پیرنٹ پارٹنر سے کنیکشن نہیں ہوتا. نہیں بالکل نہیں. اور تب obviously دیکھیں پہلے تو الحمدللہ یہ ہوتا تھا کہ چیزیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ نیٹ ورکنگ زیادہ اچھی ہوتی تھی, کہ جیسے ہی بچہ آیا اور اس میں اگر کوئی ایسی ڈسیبلٹی ہے یا کوئی ایسے ایشوز ہیں تو آپ کی ہیلتھ وزٹر جو ہے, پہلے انڈر 2s والی ٹیم ہے, ہیلتھ وزٹر, پھر ہیلتھ وزٹر جیسے ہی اسکول کے ساتھ چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں تو پھر اس وقت فوراً جو ہے نا وہ یہ جو ایکسٹینڈیڈ سروسز ہیں جس میں پیرنٹ پارٹنرشپ بھی ہے, جن کا یہ کام یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کو اور اتھارٹیز کو یا اسکولس کو لنک کریں. تو یہ بیچ کی جو بریجنگ جو ہے یہ پیرنٹ پارٹنرشپ سروس کی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر ہے نا اب آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں اتنی چینج ہو گئی ہیں, لوکل گورنمنٹس کے پاس ریسورسز ہی نہیں رہے. اب بہت زیادہ یعنی لوکل اتھارٹیز نے تقریباً 40-50% ایکسٹینڈیڈ سروسز تو کٹ ہی کر دی, امیلگمیٹ کر کے 4 سروسز کو اکٹھا کر کے ایک سروس بنا لی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ ہوا ہے کہ پیرنٹس کے اوپر زیادہ ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ وہ جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ خود سے ذمہ داری لیں, چیزیں ڈھونڈیں اور خود سے بھی زیادہ معلومات جانیں. تو اس میں ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ جو ہیں جو کچھ آپ لوگ اس پروگرام کے تھرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ بہت اہم ہے, کیونکہ ہم شاید اس معاشرے میں رہ کے ہمیں عادت سی پڑ گئی تھی کہ ہر چیز آٹومیٹیکلی ہو جاتی. So I think that has all changed. ہاں میرا خیال ہے یہاں سے کم از کم یہ ہے کہ انفارمیشن, معلومات جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہوں, لوگوں کو کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کب ایسا وقت ہے کہ وہ صرف بیٹھ کے انتظار نہیں کر سکتے بلکہ خود بھی انہیں. اور اب الحمدللہ چلو اگر ایک طرف سے کچھ کمی ہوئی ہے تو دوسری طرف یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولیات زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, ویب سائٹس کئی گنا ملٹی پلائی ہوتی جا رہی ہیں اور ان میں سے لوگ معلومات نکال سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ
کمیونٹی کے اندر بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے بھی کہ جتنے یعنی مسجدوں وغیرہ کا جو پلیٹ فارم ہے یا کمیونٹی سینٹرز کا، ان کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا، اور وہاں پہ جو لوگ پروفیشنلی اپنی خدمات دے سکتے ہیں وہ وہاں سے بھی میرا خیال ہے پہنچائی جا سکتی ہیں. جیسے میرا خیال ہے آپ بھی کمیونٹی کے لیول پر کچھ نہ کچھ آپ کا کنیکشن رہتا ہے، کس طرح سے آپ کمیونٹی سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں پرسنلی، یا لوگ آپ کو خود ہی اپروچ کر لیتے ہیں؟ جی نا، میرا چونکہ کام ایسا ہے کہ فار انسٹنس اگر میاں بیوی کے مسائل کچھ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ لوگ یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ اب ہماری شادی نہیں چل سکتی، اور وہ اپنے لوکل امام جو ہیں ہمارے مسجد کے ان کے پاس گئے ہیں. تو جو امام ہیں ہمارے الحمدللہ وہ ایک سائیکائٹرسٹ بھی ہیں. تو ان کو چونکہ پتہ ہے کہ کمیونٹی میں ایک مسلم خاتون کاؤنسلنگ کر رہی ہیں جو کہ میرٹل کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں، تو وہ پھر ان کپل کو پہلے ان کی بات سنتے ہیں اور ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے مسئلے ہیں، مگر آپ طلاق سے پہلے ذرا ان مسائل پہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو پھر مجھے کافی سارے ریفرلز اپنی لوکل مسجد سے بھی آ رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوکل جی پیز ایسے جو کہ مسلمان ہیں ہمارے، اور ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں فار انسٹنس یہ والا مسئلہ وضو والا، جیسے اگر کسی کو او سی ڈی ہے ٹو این ایکسٹینٹ کے وضو اور یہ سب چیزیں مشکل ہو رہی ہیں، تو پھر وہ بھی ان کو میرا ڈیٹیلز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ obviously اٹس اے پرائیویٹ سروس، اگر وہ کہیں گے کہ آپ کے پاس یہ ایک آپشن ہے میڈیسن لینے سے پہلے آپ جا کے کچھ سیشنز لے کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. اور دوسرا میں یہ بھی کرتی ہوں کہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ مسجدوں میں کچھ ورک شاپس کروں، اسپیشلی ینگ بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پریونٹیو کام کریں اور پرو ایکٹیو طریقے سے کام کریں. تو پریونٹیو، ہاں، یعنی کہ پہلے سے احتیاط کر کے وہ چیز خراب ہو ہی نہ آگے جا کے، کہ جس کے پھر صحت پہ اثرات پڑنے شروع ہوں اور صحت گرنی شروع ہو. لوگ اپنی عمر سے پہلے جو ہے بوڑھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں ذہنی دباؤ کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، اور ہم دیکھتے ہیں بالوں پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، بال سفید ہونا، بال گرنا. اور بلکہ اچھا سسٹر زرکا کو اگر ہم لے سکیں لائن پہ، کیونکہ ایک یہ سوال تھا کہ بال ایک تو ہے نا کہ چہرے پہ مینوپاز یا مینوپاز کے جو یعنی کہ 50 سال اور 55 اور 60 اس عمر میں، ایک تو یہ کہ چہرے پہ بالوں کا اگنا، دو طرف سے مسائل خواتین کو شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اووریز ہیں اس میں جو دوسرے ایریا ہے جہاں سے ٹیسٹوسٹیرون کا ہارمون نکلتا ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو اور زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ اووریز کا ایسٹروجن والے ہارمونز کم ہو جاتے ہیں، جس سے سکن ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہماری جلد کی وہ نرمی نہیں رہتی اور بالوں کا گرو ہونا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بالکل جیسے میلز کو وہ میل ہارمونز یہ کرتے ہیں کہ سر کے بال کم ہونا شروع ہو جائیں، خواتین کے بھی سر کے بال جھڑنا شروع ہو سکتے ہیں. کل اسلام چینل پہ ایک پروگرام بھی تھا ہیئر ٹرانسپلانٹ کا، تو زرکا آپ کا اس کے بارے میں کچھ کیا تجربہ ہے؟ بالوں کے ٹرانسپلانٹ کے بارے میں آپ مشورہ دیتی ہیں خواتین کو کہ السلام علیکم، شکریہ دوبارہ. خواتین کو یہ مشورہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا یا ایسی اس لیول تک جاتی ہیں، یا اس سے پہلے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں کچھ اور کریمز وغیرہ استعمال کرنے سے یا کچھ ہربلز استعمال کرنے سے؟ ابھی آپ جو بات کر رہی تھیں یہ ہارمونز کے حوالے سے، اور واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ کے ہارمونز ہیں وہ بالکل چہرے کے بالوں پہ بھی اثر ڈالتے ہیں اور سر کے بالوں پہ بھی اثر ڈالتے ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے اسٹریس لیول اس کا بھی تعلق ہوتا ہے. لیکن ہم جو میں بیوٹی کے حوالے سے بات کروں گی، ہم جو اس کے بارے میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر جو چہرے کے بال ہیں وہ ظاہری بات ہے ہمیں ہارمونز کے علاوہ بھی اس کا ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا. اور اس میں سے جو سب سے اگر اولڈ لیڈیز ہیں جن کے وائٹ ہیئرز ہو جاتے ہیں ان کا تو ہم الیکٹرولوسس کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آتی ہیں میرا خیال ہے ہر ایج کی خواتین ان مسائل کے لیے آتی ہیں، اور اس میں جو ہے ظاہری بات ہے جتنے تھک بال ہوتے ہیں اتنا اس پہ لیزر بہت زیادہ افیکٹو، زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے. اور جہاں تک سر کے بالوں کی بات ہے تو وہ بھی اس کا تعلق ظاہری بات ہے اسٹریس سے تو ہے ہی. اور پولیسسٹک اووریز کے بھی آتی ہے نا آپ کے پاس؟ بالکل، وہ بھی لیزر کروانے. پولیسسٹک اووریز کے ہمارے پاس 1-2 کوسچنز آئے تھے پچھلی دفعہ، اس سے جو ایکنی اور بالوں کا مسئلہ، جی وہ بھی ہم تو خیر میڈیکلی بھی ریفر آپ ہی لوگوں کی طرف کر دیتے ہیں ان پیشنٹس کو، کیونکہ جو میڈیکل 1-2 ٹریٹمنٹس ہیں بھی ان کے سائیڈ ایفیکٹس اس طرح کے ہیں
کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کاسمیٹیکلی کر لیں ان چیزوں کو، بالوں کا گرو ہونا اور ایکنی کا جو معاملہ ہے، چاہے ایکنی کا ہو چاہے بالوں کے گرنے کا معاملہ ہو. اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر خواتین اس میں جو گھر کی کیئر ہے، جو ہوم کیئر ہے، اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا. اچھا، اس میں جب ہوم کیئر، جب بالوں کی بات آتی ہے تو سر کے بال جب گرنے لگتے ہیں تو اکثر خواتین بہت زیادہ اور زیادہ سٹریس میں آ جاتی ہیں کہ یہ گر رہے ہیں. تو اس کا سب سے پہلے یہ کہ اسپیشل اس کنٹری میں سر کا مساج یا وہ جو آپ کا اسکیلپ کا مساج، بالوں کو آئلنگ کرنا، بالوں کو ماسک دینا، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی جاتی. خیال ٹائم کا مسئلہ ہے نا، پھر وہی بھاگ دوڑ، جو لوگ کام کر رہی ہیں باہر وہ تو ان کے ساتھ شاید یہ زیادہ ہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ وقت، یعنی وقت ہو تو کسی سے بات کریں اور پھر اس کے بعد اپنا مساج وغیرہ کروائیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہی ایک وجہ. اور ہیئر ڈائی کا بھی کچھ آپ پچھلے دفعہ بتا رہی تھیں کہ امونیا جس کے اندر ہو اور اس طرح کی چیزیں ہوں اس کو کم استعمال کریں. جی بالکل، اگر ہیئر ڈائی کا بہت زیادہ استعمال وہ بھی ظاہری بالوں کے گرنے کا سبب بنتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے. ہولن اینڈ بیرٹ کے کلرز آتے ہیں اور وہ امونیا فری ہوتے ہیں. امونیا فری. اچھا، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، آپ لائن پہ ہی رہیے گا، اور آپ بھی پلیز لائن پہ رہیے گا. تو ہم یہ کالر پہلے لے لیتے ہیں. کوئی سوال ہے ان کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. جی میں لاسٹ ویک، ہاں آپ سے پہلے بھی بات ہو. ہاں کیسے چل رہا ہے آپ کا پوسٹ ڈیلیوری ٹائم؟ ہے نا پوسٹ نیٹل. 8 ویک اسٹارٹ ہو گیا. اب 8 ویکس ہیں. اچھا، بھی ویسے ہے اور مجھے وہ جو برننگ ہو رہی ہے وہ بھی ویسے ہے. وینٹوس، آپ کی وینٹوس ڈیلیوری ہوئی ہے نا؟ جی جی. لیکن بیفور 2 days میری گائنی ڈاکٹر کے ساتھ تھی اپوائنٹمنٹ، تو انہوں نے مجھے بتایا کچھ اسکار ٹیشو اندر بنے ہوئے، اس وجہ سے برننگ ہے. اچھا، وہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے جائیں گے؟ وینٹوس ڈیلیوری سے تو آپ کی کہانی سن کے ساری خواتین بہت ڈر گئی ہوں گی، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. وینٹوس ڈیلیوری سے اتفاق سے، یا آپ کا یہ کہ بیبی کا سائز یا ویٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ویٹ کیا تھا آپ کے بیبی کا برتھ کے وقت؟ میرا 3.5 یا 7. اچھا، اور آپ کا فرسٹ بیبی؟ نہیں، سیکنڈ تھا. سیکنڈ. اور فرسٹ بیبی کا کیا ویٹ تھا؟ فرسٹ کا 2.4 تھا. میرے گھر میں ٹائنی بیبی تھی. ٹائنی بیبی تھی اور نارمل آسانی سے ہو گئی تھی. جی. تو یہ بھی مطلب کچھ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں اور اپنی وجہ ہوتی ہے کہ اس وقت کیا ہوا. تو ضروری نہیں ہے کہ وینٹو سے ہر دفعہ یہی کچھ ہو. تو اتفاق سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا. ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی جو ہیلتھ ہے اس کو بہت بلڈ اپ کر کے رکھنا ہے، امیون سسٹم وغیرہ، یعنی کہ انیمک آپ بالکل نہ ہو. آپ کا ہیموگلوبن واپس بالکل 12 پر یا 11-12 پر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ انیمک ہوں گی تو وہ ساری ریکوری بھی سلو ہوتی جائے گی. اور اگر سکارز بن بھی گئے ہیں تو سکارز کو آپ بتا رہی نا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ سکارنگ ہے اندر، تو وہ سکارنگ بھی اپنا ٹائم لے گی. یہ نہیں کہ وہ سکارز ہمیشہ کے لیے بن گئے ہیں. وہ جب کیونکہ ہیلنگ ہو رہی ہے وونڈس کی اندر، تو ظاہر ہے کہ سکار ہی سے ہیلنگ ہوگی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ. وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی میڈیسن نہیں ہوتی اس کی؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں کٹس آئے ہوں گے یا کٹس دیے گئے ہوں گے، کٹس آئے ہوں گے، ان کی سٹچنگ جب کی گئی ہے تو وہاں پہ، یعنی عام حالات میں تو 6 ویکس میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں چلو ایک ایپیزیوٹمی دی تھی، ایک کٹ تھا اور وہ نارملی ہیل ہو گیا. لیکن اگر وینٹوس سے یہ ہوگا کہ کچھ وجائنل ٹیئرز بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہے وینٹوس کا، ہو سکتے ہیں. اگر وجائنل ٹیئرز یعنی کہ اندر ایک سے زیادہ ٹیئر سائڈز پہ اوپر نیچے چاروں طرف آ گئے تو ان کو جب سٹچ کیا گیا تو ان کی ہیلنگ میں زیادہ سکارنگ ہوئی. تو ظاہر ہے جتنی سکارنگ ہوئی اتنا ہی اب وقت لگے گا. یہ مطلب ریئر بتایا نہیں انہوں نے کہ اندر بھی کوئی سٹچنگ کی تھی. انہوں نے مجھے جو باہر ایک ٹیئر ہوتا ہے اسی کا بارے میں بتایا تھا کہ وہاں پہ سٹچز کیے ہیں. ہاں تو ہاں ضروری نہیں کہ مطلب ڈاکٹر نے آپ کو پورا یہ اب بتایا کہ اندر تک کتنے ٹیئرز آئے تھے، اور کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر لیا ہوگا، انہوں نے سٹچنگ کر لی ہوگی. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اگر اور بھی 3-4 ہفتے کے بعد بھی آپ کو ایسا لگے، آپ بے شک ہمیں پھر بھی کال کرتی رہیے. تو اس میں ڈائلیٹرز کا بھی ایک انتظام ہوتا ہے، اور آپ جب اپنے ڈاکٹر سے بات کریں گی اور انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں گی تو وجائنل ڈائلیٹرز ہوتے ہیں جو کہ KY جیلی کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. جیلی ہوتی ہے، جیلی کے ساتھ KY جیل جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، ایکوا جیلی، واٹر بیس جیلی،
اس کے ساتھ کچھ ویجائنل ڈائلیٹرز یا جو سرنجز وداؤٹ نیڈلز کو بھی ڈائلیٹرز کے طور پہ استعمال کر کے، یا ڈیجیٹل ڈائلیٹیشن وہ بھی سکھائی جاتی ہے، آپ کی مڈ وائف سکھا سکتی ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو جی پی سے کہہ کے ایک اور اپوائنٹمنٹ بنوا سکتی ہیں آبسٹیٹرکس ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ آپ ڈائریکٹ مڈ وائفس اور آبسٹیٹیشن سے ایکسکیوز می بات کریں. لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں گی تو اب تو یہ چیزیں آپ خود بھی کر سکتی ہیں کہ آپ کو وہاں انٹرنیٹ پہ انفارمیشن بھی ملے گی ویجائنل ڈائلیٹرز کے بارے میں، کیسے استعمال ہوتے ہیں، کہاں سے آرڈر ہوتے ہیں، کہاں سے مل سکتے ہیں. آپ آن لائن آرڈر بھی کر سکتی ہیں، اس کا طریقہ پورا بتایا گیا ہوگا. وہ پھر آپ کی سیکشول ایکٹیویٹی جو ہے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ نارمل تعلقات پہ واپس آنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب 8 ہفتے آپ کو ہو چکے ہیں نارمل ڈیلیوری کے بعد. یہ ایک لمبا عرصہ ہے، زیادہ تر 40 دن یا 6 ہفتے میں نارمل صورتحال میں آ جاتی ہیں خواتین. لیکن اگر ایکسٹرا آرڈنری ایک ان یوزول غیر معمولی حالت ہو گئی ہے جیسے کہ آپ کے ساتھ، تو اس کا بھی حل ہے، اور اس کو ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن اپنی صحت کا آپ اس لحاظ سے ضرور خیال رکھیں کہ ظاہر ہے آپ بچے کے ساتھ بھی بزی ہیں، کہ آپ کے کھانے پینے میں، نیوٹریشن میں، ڈائٹ میں کوئی 2 منتھ ہو گیا اور میں اتنی ڈسٹرب ہوں، کیونکہ ہر وقت برننگ پین، اور جیسے میں بتا رہی ہوں میں ٹائر ہو چکی ہوں. مطلب کہ یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس بھی بار بار جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں دیتے ہیں کوئی میڈیسن نہیں، کوئی علاج نہیں. کیا کرنا چاہیے اس کا؟ برننگ اور پین کے لیے اپنے کینسٹین کریم پہلے آپ بتا رہی تھی کر لی ہے استعمال؟ کریم تو کوئی یوز نہیں کی ہے. گائنوڈیکٹرین کریم ہوتی ہے، گائنوڈیکٹرین. آپ کے ڈاکٹر نے اگر نہیں بھی دی تو آپ لکھ لیں ابھی اپنے پاس، اور ان سے جا کے بات کریں کہ وہ آپ کو یہ گائنوڈیکٹرین اور یہ کینسٹین، اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو کاؤنٹر پہ اوور دا کاؤنٹر بھی مل سکتی ہیں. تو آپ ایک دفعہ اور ایک اپوائنٹمنٹ اور بنوا لیں ڈاکٹر سے، اور آپ ریکویسٹ کر سکتی ہیں یا اوور دا کاؤنٹر بھی لے سکتی ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر، آپ سے بھی بات ہوئی ہے پہلے ہماری؟ نہیں میں نے ابھی بات کی. اچھا، کہاں لندن سے ہی بول رہی ہیں آپ یا کہیں باہر سے؟ نہیں میں لندن سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی، خوش آمدید. بتائیے. شکریہ بہت. مجھے نا صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ میرے نا اتنے بال گرتے ہیں کہ بال بالکل رہ نہیں گئے، اور ایک مجھے چکر بہت آتے ہیں، بہت چکر آتے ہیں. سارے ڈاکٹر نے چیک کر لیے ہیں لیکن یہی کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. MRI اسکین بھی ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ایسی. لیکن مجھے اتنے چکر آتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. یوں لگتا ہے جیسے ہلکے ہلکے نا سر ہلورے سے کھاتا رہتا ہے، اور ایک دم گھوم کے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتی ہوں فوراً نا. یا کوئی چیز نیچے سے اٹھاؤں تو آنکھوں کے آگے بالکل پیچھے بلیک ہو جاتا ہے، اندھیرا. اور سر کے بال اتنے تیزی سے گر رہے ہیں کہ اب تو بس برائی نام ہی رہ گئے. گن سکتی ہوں میں اپنے سر کے بال شاید. تو کیا عمر ہے آپ کی بہن؟ میری عمر ہے 60. اچھا، تو جب مینوپاز کا ٹائم آیا تھا، یعنی جب مینسز وغیرہ آپ کے سائیکلز بند ہوئے تھے 50 سال میں یا لیٹ؟ جی نہیں 50 میں ہوئے تھے. 50 میں ہی. اس وقت کیسا تھا سب کچھ؟ مطلب وہ ٹائم بہت مشکل تھا یا آسانی سے گزر گیا؟ جی بالکل آسانی سے گزر گیا. کوئی دوائی وغیرہ آپ کو نہیں لینی پڑی، کچھ نہیں کرنا پڑا؟ مجھے کسی چیز کا احساس بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو اس سے انشاءاللہ آپ کی امید ہے کہ اس کا تعلق نہیں ہوگا ہارمونز وغیرہ سے. اب دوسری جو چکر آنے کی اگر آپ لسٹ بنانا شروع کریں وجوہات، تو آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے کان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کا جو ہے سماعت آپ کی کیسی ہے، سننے میں. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ سب ڈاکٹرز کو دکھایا، MRI تک بھی ہوا، تو کان کا بھی ٹیسٹ ہوا تھا آپ کی ہیئرنگ کا، سننے کا؟ کان کا بھی ٹیسٹ ہوا تھا میرا. وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی؟ کیونکہ کانوں میں بھی کبھی کبھی کچھ گروتھ ہو یا انفیکشن ہو تو اس کا اثر جو ہے وہ اس طرح پڑتا ہے کہ آپ کو چکر آ سکتے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن اگر آپ کے کان بھی بالکل ٹھیک تھے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، سماعت بھی بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا بالوں کے گرنے کا جو ہے وہ ابھی بھی یہ جیسے کہ میں نے کہا تھا اووریز، آپ کی اووریز دونوں ہیں، کوئی آپریشن وغیرہ تو نہیں ہوا تھا یوٹرس یا اووریز کا؟ کوئی نہیں. تو اب جو آپ کا فل چیک اپ ہوا اس میں گائنی کا بھی چیک اپ ہوا یا صرف باقی بس ہیڈ اور نیک وغیرہ کا اور کانوں کا بس یہی ہوا؟ نہیں، ہیڈ اور نیک وغیرہ کا ہوا تھا. میرا خیال ہے احتیاطاً جو ہے آپ اپنی ڈاکٹر سے کہیں کہ ایک الٹرا ساؤنڈ گائنی کا بھی کروا لیں تاکہ آپ کی اووریز چیک کر لی جائیں. اووریز کا یہ کہ اووریز یا جو انڈے دانیاں ہوتی ہیں وہ ہماری ایج کے ساتھ ساتھ بالکل شرنک ہو، ویسے تو بادام کے سائز کی ہوتی ہیں اور 50 55 60 سال کی عمر میں وہ اور اس سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کبھی اس کے اندر کوئی ایسی چیز سیلز ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں، تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو جائے وہ واپس
ٹیومر کی شکل میں یا کسی شکل میں تو ہارمونز پھر نکلنا شروع ہو جائیں دوبارہ سے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میل ہارمونز پھر دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے اور آپ کے سر کے بال اس سے گرنا شروع ہو گئے. اگر آپ کی باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں, یعنی آپ کی ڈائٹ بھی ٹھیک ہے, آپ کا اسٹریس لیول اور دوسری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنے آپ کے بال گریں. اور ویسے زرکا سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. زرکا, بال گرنے کا ذرا بتائیں بہن کو, اگر آپ ہیں ابھی لائن پہ. زرکا ہیں؟ جی بالکل ہوں. کیا آپ سجیسٹ کریں گی 60 ایئرس کی سسٹر؟ بال ایک تو بلکہ وہ بالوں کے گرنے کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے, تو میں ایک آسان سا وہ ٹوٹکا بتاتی ہوں. ٹوٹکا کیا, ویسے یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو کنگا لے کے, لکڑی کا کنگا ہو یا کچھ ہو, اس کو 10-15 بار ایک دفعہ مطلب ایک ہی وہ بار بار کریں گی, تو یہ بھی مساج کا ایک اچھا طریقہ ہے. اور کم وقت, اگر وقت نہیں ہے تو یوں بھی کر سکتی ہیں, اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جب وہ بات لے لیں, بات لیتے ہی ہلکا سا آئل اپنے وہ اسکیلپ پہ لگا لیں. کون سا؟ کوئی بھی آئل؟ کوئی بھی آئل لگا لیں. اچھا, ان سے ڈائی کا میں پوچھنا بھول گئی کہ ڈائی تو نہیں کوئی اس طرح کا یہ یوز کریں جو کہ وہ ہو ہارمفل ہو, اس کے نقصان ہو کہ بال اس سے گر رہے ہو؟ ایسے کوئی ڈائز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بال بھی گر؟ بالکل ڈائی سے تو گرتے ہیں, وہ ظاہری بات ہے, اس کے اندر امونیا ہوتا ہے اور کیمیکل ہوتا ہے, اس سے تو گرتے ہیں. تو بغیر امونیا کی کوشش کریں خریدیں آپ ڈائز, جس پہ لکھا, اکثر اب آپ ڈائز لینے جائیں گے تو خیال لکھا ہوتا ہے اس پہ نا کہ امونیا کے بغیر ہے. بالکل وہ بھی. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم مہندی لگاتے ہیں, لیکن مہندی سے بھی بال گرتے ہیں. اچھا, عام جو مہندی ہوتی ہے یا بلیک مہندی؟ کسی بھی نارمل جو سوٹ نہیں کرتی, کچھ لوگوں کو بالکل سوٹ نہیں کرتی, اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہربل ہے, لیکن ضروری نہیں آپ کو ہر چیز سوٹ کرے, تو مہندی سے بھی بال گر جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. ان بہن کے لیے مشورہ ہے کہ ایک اپنا گائنی کا بھی الٹرا ساؤنڈ کروا لیں احتیاطاً, تاکہ وہ دیکھ لیں کہ آپ کی اووریز وغیرہ ٹھیک ہیں, کہاں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا سورس ہے جہاں سے یہ ہارمونز آ رہے ہیں اور وہ آپ کے بالوں پہ اثر ڈال رہے ہیں, آپ کی صحت پہ اثر ڈال رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. میں خیال ہے ٹائم کا تو میں خیال پتہ ہی نہیں چلا, گھنٹہ ہمارا پورا ہونے والا ہے. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں خیال ہے ہمیں آئندہ پھر آپ لوگوں کو لیتے رہنا ہوگا انشاءاللہ, وقتاً فوقتاً. آپ لوگ اگر ٹائم دیں تو بہت اچھا ہوگا. ہم دوسرے بھی اسپیشلسٹ اور ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کو بلائیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے دیتے رہیں, مطلب فیس بک پر بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, اور ہمارا جو یعنی ای میل ہے اسلام چینل کا, اس پر بھی دے سکتے ہیں. یہ نمبر جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, کانٹیکٹس یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ آپ کن ٹاپکس پہ اور چاہتے ہیں ہم کون سے ایکسپرٹس کو بلائیں, آپ جس پہ زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کے ہیلتھ سے یعنی کہ صحت سے متعلق ایشوز ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اب یہ ہے کہ بچیوں کا جو ہے, بچے اور بچیوں کی صحت کا معاملہ ہے, اس میں بھی والدین اکثر پریشان رہتے ہیں. انفرادی طور پہ بھی مجھ سے لوگ کرتے رہتے ہیں سوال. اسکول میں حالانکہ یہ معاملہ ہے کہ ہیلتھ چیک وغیرہ کا کچھ نہ کچھ انتظام ہے, جیسے ویکسینز کا ہے, اور اس طرح جی پی کو کب انوالو کرنا ہے, اور ان کا جو ریگولر چیک اپس ہیں وہ کب کب ہونے ہیں. لیکن پھر بھی والدین کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ڈسکس نہیں کر پاتے, یا ان کو, جیسے ابھی خاتون بتا رہی تھیں کہ ان کے سارے اپنی طرف سے وہ ڈاکٹرز کو دکھا بھی چکی ہیں اور دوا بھی لے چکی ہیں. پھر وہ دوسری بہن جن کی وینٹوز ڈیلیوری ہوئی ہے, انہیں کچھ تسلی بخش ابھی تک نہیں مل سکا اپنے مسئلوں کا حل. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم یہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کہیں سے ایسی بات سامنے آ جائے کہ جس میں ہمارے مسئلے کا حل نکل آئے. تو اسی لیے بات کرنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ جو فورم ہم نے کھولا ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ سمجھیں کہ آپ اپنے مسئلے کو سامنے لا سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. پھر ہم بھی اس کو دیکھیں گے, اور اگر آج ہمارے پاس حل نہ ہوا تو ہم یہ جو بیچ میں ہفتہ آئے گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ اچھا ہم اور کہاں اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. میں اپنی جیسے خود ریسرچ کروں اور کسی اور سے بات کر کے دیکھوں, کیونکہ یہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم نوٹ بھی کر لیتے ہیں, اور پھر اگلی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر آپ تک انفارمیشن پہنچ سکے. اس لیے آپ اس میں بالکل یہ نہ کریں کہ آپ اگر آج بات ہو گئی ہے تو اب دوبارہ آپ اس مسئلے پہ نہیں آ سکتے. جیسے اب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہن نے دوبارہ بھی کیا, تیسری بار بھی کیا, تو ضرور ہمیں آگاہ رکھیں کہ آپ کی کیسی پروگریس چل رہی ہے. جیسے میں نے جو آپ کو
یہ بتایا ویجائنل ڈائلیٹرز کے بارے میں, اور اس میں بھی اگر کچھ مسئلہ ہو تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا. اگر آف ایئر بھی آپ فون کر کے بات کر سکتی ہیں یا میسج چھوڑ سکتی ہیں تو پھر میں آپ کو کال بھی کروں. تو اس لیے دوسرے جو یہ سر کے بالوں والا مسئلہ تھا اس پہ تو سسٹر زرکا نے کافی تفصیل سے بتایا, مگر جو آپ کے چکر آنے کا مسئلہ ہے اور بھی یعنی کہ اس میں چیزیں, اور ایج آپ کی 60 ہے تو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ باقی میں آپ سے زیادہ تفصیلی ہسٹری تو میں نے نہیں لی کہ آپ کا جو ڈائبٹیز کا معاملہ ہے وہ کیا ہے, اور بلڈ پریشر اور ہارٹ جنرل آپ کی ہیلتھ کیسی ہے, ایکٹیویٹی یعنی کہ مصروفیات آپ کی کیا ہیں, نظر کا کیسا ہے معاملہ, کیونکہ نظر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر اینک آپ کی نمبر ٹھیک سے آگے پیچھے ہیں کچھ تو اس کا سر پہ یا سر کے درد پہ یا چکر آنے پہ ان چیزوں پر بھی اثر ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. اور بہت اچھا ہے کہ آپ نے بات کی, اور اگر فائدہ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو دوبارہ اس کو دیکھنا ہوگا. آپ دوبارہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ آپ پھر بھی کروا لیجئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے اسکن کے مسائل ہیں یا ہمارے باقی چیزیں, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم جی پی کو بھی اپنے پروگرام میں لائیں گے انشاءاللہ, اپنے اسٹوڈیو میں بھی یا آن ایئر. ہمارے بہت ساری کمیونٹی میں جی پیز ہیں جو کہ اپنا ٹائم دینے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ جہاں پہ مسجد میں, جیسے ہمارے ساتھ سائیکیٹرسٹ ہیں مسجد میں, انہوں نے سیشنز شروع کیے تھے. میں نے خود اپنا ویمنز ہیلتھ کے لیے سیشنز اپنی مسجد میں شروع کیے تو اس میں اور بھی کئی مسائل پھر سامنے آئے بچیوں کے اور یہ رشتوں وغیرہ کے, جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی. تو اسی طرح ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا کہ اگر جی پیز اپنا وقت نکال کے کمیونٹی سینٹرز میں, مسجد میں ہمارے اس طرح کے پروگرام میں ٹی وی پر اسٹوڈیو میں آ سکیں اور سوالات لے سکیں, کیونکہ زیادہ تر یہ ہے کہ جنرل ہیلتھ کے سوال بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف خواتین ہی کی صحت کے معاملے میں ہوں. تو ناظرین بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں سے پھر آج بات ہوئی اور بھی لوگوں کو شامل ہونے کا موقع بھی ملا. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اور ہفتے میں آپ یہ پروگرام دیکھتے بھی رہیے گا. السلام علیکم.